ये दुकानें उन अफ़गान पनाह गुज़ीनों की हैं जिनके पास अब यहाँ पर रहने के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और ये खौफ की वजह से ये दुकानें बंद हैं। बाज़ लोगों को तो पुलिस यहाँ से उठाकर ले गए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो घरों में हैं या छुपे हुए हैं कि जब ये छापों का सिलसिला रुकेगा तब वो आएँगे। यहाँ पर एक शहरी ने ये भी बताया है कि शाम के वक़्त जब उनको ये यकीन हो जाता है कि अब लोग नहीं आएँगे या तो उसके लिए फिर ये लोग यहाँ पे दुकानें खोल लेते हैं। یہ دکانیں خوف کی وجہ سے بند ہیں، لوگ گھروں میں ہیں، بہت سے خاندان چلے گئے ہیں اور بہت سے اب بھی یہاں رہ رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، اس لیے لوگ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ 10 جولائی کے بعد سے یہاں پر پولیس سے کافی تعداد میں لوگوں کو حراست میں لے کر ڈپورٹ بھی کیا گیا ہے۔ یہاں سے وہ یہاں پہ جو ایک سینٹر بنایا گیا ہے ناصر باغ روڈ پہ، وہاں پہ رکھا جاتا ہے اور پھر ادھر سے ان کو تورخم کے راستے افغانستان بھیج دیا جاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ صورتحال کشیدہ اس وقت ہوئی جب 2023 سے پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا فیصلہ کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب یہاں پہ افغانس کو نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ 2-3 سال کے اندر ان کے گریجولی ان کی واپسی ہوتی رہی اور اس دوران پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ 25 لاکھ سے زیادہ افغان اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ اس دوران اب یہاں پر جو 10 جولائی کی تاریخ دی گئی تو اس کے بعد سے اب سختی بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدہ صورتحال کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان یہ سرحد بھی ایک عرصے سے بند پڑی ہے، جس کی وجہ سے تجارت پر بھی برے اثرات پڑے ہیں۔ پاکستان کا یہ الزام ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جبکہ افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہو رہی اور انہوں نے پاکستان کے الزامات کی تردید کی ہے۔ لیکن بنیادی طور کے اوپر اب یہاں پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اب تک کوئی ایسے اقدامات سامنے نہیں نظر آ رہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالات بہتر ہو سکیں۔